بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت ہے والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم قسط نمبر 169 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس میں ہم آپ کو شامل کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس میں ہم بیان کریں گے عباسیوں کی سازشوں کا۔ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ بن علی بن ابی طالب کے سلمان بن عبد الملک وغیرہ خلفائے بنو امیہ بہت عزت و مداد کیا کرتے تھے، لیکن بنو امیہ نے سے ان کو بھی ہاشمی ہونے کے سبب تعصب تھا اور وہ دلی طور پر بنو امیہ کی حکومت ہٹانے اور بنو ہاشم کو برسر اقتدار لانے کی خواہاں تھے۔ ان کی کوشش صرف یہیں تک محدود نہ تھی کہ وہ اپنے مقتدیوں اور دوستوں میں جس کو اہل پاتے اپنے خیالات سے آگاہ فرما دیتے تھے، اور اس قسم کے لوگ ان کو تھوڑے نہیں بہت دستیاب ہو گئے تھے۔ وہ عراق میں بھی تھے اور خراسان اور حجاز میں بھی رہتے تھے۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بھی بنو امیہ کی حکومت کے مٹانے اور بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کی فکر میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت میں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد سلیمان بن عبد الملک کے پاس دمشق گئے۔ وہاں سے واپسی پر وہ مقام حمیمہ علاقہ بلقا میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے پاس ٹھہرے۔ اتفاقاً وہ وہاں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ فوت ہوتے وقت انہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ کو وصیت کی کہ تم خلافت اسلامیہ کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس وصیت نے محمد بن علی کو بہت فائدہ پہنچایا، یعنی وہ تمام لوگ جو ابو ہاشم عبداللہ بن محمد کے مقتد اور ہم راز تھے، وہ محمد علی کے ہاتھ پر آ کر مخفی طور پر بیعت کر ہو گئے۔ اس کے بعد سن 100 ہجری میں یہ عہد خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز محمد بن علی عباس نے اپنے کرندے عراق اور خراسان، حجاز، یمن اور مصر وغیرہ ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اگرچہ بنو امیہ کی نسبت اس عداوت اور نفرت کو جو اکثر لوگوں کے دلوں میں تھی بہت کم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی محمد بن علی کی تحریک برابر مصروف عمل رہے۔ چنانچہ محمد بن علی کی طرف سے میسرہ عراق میں ابو محمد صادق، خراسان میں عباسیوں کی خلافت کے لیے برابر دعوت کرتے رہے۔ محمد بن علی نے مضافات بلقا میں سکونت اختیار کر کے وہیں سے اپنی تحریک کو ممالک اسلامیہ میں شامل کیا۔ چند روز کے بعد اس نے اپنے 12 نقیب مقرر کیے، ہر 4 سمت ممالک اسلامیہ میں بھیجے۔ ان لوگوں کو ہر جگہ کامیابی حاصل ہوئی۔ سن 102 ہجری اور بروایت اور دیگر سن 104 ہجری میں ابو محمد صادق خراسانی سے وہاں کے چند ابا اثر لوگوں کے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تھا، ہمراہ لے کر محمد بن علی کے پاس آئے۔ ان ایام میں محمد بن علی اپنے اس لڑکے کو، جس کی عمر صرف 15 یوم تھی، لے کر آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا سردار ہوگا۔ یہی لڑکا عبداللہ صفا تھا۔ اس کے بعد بکیر بن مہان جو سندھ میں جنید کے ساتھ تھا، وہاں سے کوفہ میں آباد آیا اور ابو محمد صادق سے ملا۔ اس نے بکیر کو دعوت دی، اس نے فوراً قبول کر لی۔ تو دوستو، یہ سن 105 کا واقعہ ہے۔ سن 107 ہجری میں بکیر بن مہان نے، جو کوفہ میں محمد بن علی کی جانب سے دعوت عراق اور خراسان کا افسر و محتم تھا، ابو اکرمہ، ابو محمد صادق، محمد نئی اور عمار ابیدی وغیرہ چند شخصوں کو خراسان کے خلافت عباسی کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ خراسان میں اسد کیسری گورنر تھا۔ اس کو اتفاقاً اس کا علم ہو گیا کہ چند آدمی خلافت عباسیہ کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے سب کو گرفتار کرا کے قتل کر دیا۔ صرف ایک شخص عمار بچ کر بھاگا اور بکیر بن مہان کو آ کر اطلاع دی۔ بکیر نے یہ کفیل محمد بن علی کے پاس لکھ کر بھیجی۔ محمد بن علی نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ تمہاری کوششیں کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ اب تم خود کو اپنے قتل کا بھی منتظر رکھو۔ سن 118 ہجری میں بکیر نے عمار بن زید کو ہوا خواہان
بنو عباس کا سردار بنا کر خراسان کی جانب روانہ کیا تھا۔ اس نے جہاں جا کر اپنے آپ کو خراش کے نام سے اسے معصوم کیا۔ خراش نے ہمدردی بنو عباس کو نماز روزہ پر ترجیح دی اور لوگوں سے کہا کہ روزہ نماز سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس معاملہ کو رازداری میں رکھ کر افشا ہونے سے بچاؤ۔ محمد علی نے یہ حالات سن کر خراش کی نسبت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ گورنر خراسان اسد کیسری کو خراش کا حال معلوم ہوا تو اس نے گرفتار کرا کر اس کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ محمد علی اہل خراسان کی ضعیف العقیدتی سے ناراض ہو گئے تھے، لہذا خراسان سے با اثر لوگوں کا ایک وفد محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خطاؤں کو معافی چاہی۔ محمد بن علی نے خراسان میں خود نقیب مقرر کر کے روانہ کیے۔ ان کے لیے چند عصا اپنے پاس سے مرامت کیے جو تقریبی اور سرداری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ سن 124 میں محمد علی بن عبداللہ بن عباس کا بحالت قید انتقال ہو گیا تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنا جانشین بنا گیا اور اپنے نقیبوں اور مریدوں کو وصیت کر گیا کہ میرے بعد سب ابراہیم بن محمد بن علی کو امام تسلیم کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ بکیر بن مہان ابراہیم بن محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ابراہیم بن محمد سے ہدایات لے کر خراسان کی طرف روانہ ہو کر وہاں جا کر لوگوں کو محمد بن علی کی فوت ہونے اور ابراہیم بن محمد کے امام مقرر ہونے کی خبر سنائیں۔ بکیر بن مہان نے خراسان جا کر پوشیدہ طور پر اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کر کے سب کو حالات سنائے اور ہدایت پہنچوائیں۔ ہوا خواہان بنو عباس نے جو کچھ زر نقد ان کے پاس تھا لا کر جمع کیا اور بکیر بن مہان اس روپے کو لے کر امام ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی سن 124 ہجری میں ابراہیم بن محمد نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف روانہ کیا اور ابو مسلم اور ابراہیم کے حالات اور اس تاریخ کی آئندہ حالات آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ ہشام بن عبد الملک کے خلافت کے حالات جو قابل تذکرہ تھے مختصر طور پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ یزید بن عبد الملک کی وصیت کے موافق ہشام کے بعد ولید بن یزید ولی عہد تھا، لیکن ہشام کی خواہش تھی کہ ولید کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، مگر امرائے سلطنت جو کہ اس پر رضامند نہ تھے، لہذا وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر ہشام اور ولید کے دلوں میں رنجش ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ آخر 6 ربیع ثانی سن 125 میں 19.5 سال خلافت کرنے کے بعد ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالی کل ہم اس وقت آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔